کے ٹائم میں ایک سیریل کلر کی وجہ سے کراچی کی عورتوں نے گھر سے باہر نکلنا ہی بند کر دیا تھا۔ وہ اپنی بائک پر پورے شہر کا چکر لگاتا اور جہاں کہیں بھی اسے عورت نظر آتی وہ اپنے چاقو سے یا تو زخمی کر دیتا یا قتل کر دیتا تھا۔ اس ٹائم پورے شہر کراچی میں اس کی دہشت سی بن گئی تھی۔ کراچی کی عورتیں اس کا نام سن کر ڈر جاتی تھی۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ عورتوں کو کیوں مارتا ہے اور اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے۔ چلے اگر مارتا بھی ہے تو صرف عورتوں کو ہی کیوں؟ پولیس کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی قاتل کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا اور کراچی کے مختلف علاقوں سے لڑکیوں کی لاشیں ملتی ہی جا رہی تھیں جن کو چاقو مار کر بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ ایک بات تو پولیس کو سمجھ آ چکی تھی کہ وہ یہ سب پیسوں کے لیے نہیں کر رہا، کیونکہ اس نے جتنی بھی عورتوں کو مارا تھا ان میں سے سبھی کے پاس تقریباً ہزاروں روپے قیمتی موبائل اور سونے کے زیورات تھے۔ اس نے ان عورتوں سے کوئی قیمتی چیز نہ چرائی، مطلب اس کا مقصد عورتوں کو صرف جان سے مارنا تھا، قیمتی سامان سے اسے کوئی غرض نہیں تھی۔ مجبور ہو کر پولیس نے اعلان کیا کہ جو کوئی بھی اس قاتل کو پکڑنے میں ہماری مدد کرے گا اسے 10 لاکھ کا انعام دیا جائے گا، لیکن اس سے بھی پولیس کو کوئی خاص فائدہ نہ ہوا۔ اس بار پولیس نے کچھ الگ پلان بنایا اور 16 اکتوبر سن 2017 کو اسے اس کے گھر کے اندر سے گرفتار کر لیا اور وہ راہ چلتی عورتوں کو چاقو سے کیوں مارتا ہے پولیس نے اس بات کا بھی پتہ لگا لیا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 25 ستمبر سن 2017 سے، جب ایک عورت اپنے بچوں کو اسکول چھوڑ کر گھر واپس آ رہی تھی۔ واپسی پر اس نے ایک چیز نوٹس کی کہ ایک بائک والا مسلسل اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی کچھ سامان لینے کے لیے رکتی وہ بائک والا بھی رک جاتا ہے اور وہ چلتی ہے تو بائک والا بھی آہستہ آہستہ اس کے پیچھے آنے لگتا ہے۔ وہ عورت بہت زیادہ ڈر گئی کیونکہ موبائل سنیچنگ، چوری اور اغوا کی وارداتیں کراچی میں عام تھیں۔ وہ عورت بہت زیادہ ڈر گئی، اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے، اس لیے وہ تیز تیز چلنے لگی۔ تھوڑی دور جا کر اس نے محسوس کیا اور پیچھے دیکھا تو کوئی بائک والا اس کا پیچھا نہیں کر رہا تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف چلنے لگی۔ وہ جیسے ہی اپنے گھر کے پاس پہنچی ایک تیز رفتار بائک والا اس کے پاس سے گزرا اور ایک تیز دھار چاقو اس کی کمر میں اتار دیا۔ عورت بری طرح زخمی ہو کے نیچے گری اور اس نے دیکھا تو یہ وہی بائک والا تھا جو اسکول سے گھر تک مسلسل اس کا پیچھے کر رہا تھا اور وہ خون آلود چاقو ہاتھ میں پکڑے عورت کی طرف دیکھ کر مسلسل مسکرا رہا تھا۔ یہ کراچی میں اس بائک والے کا پہلا قتل تھا۔ خوش قسمتی سے عورت کی جان تو بچ گئی لیکن پورے محلے میں اس چاقو والے کی دہشت سے بیٹھ گئی۔ اس حملے کے اگلے دن ہی کراچی یونیورسٹی کے پاس 2 لڑکیوں کی لاشیں ملی جن کو چاقو کی مدد سے کاٹ کر قتل کیا گیا تھا۔ جب آس پاس کے CCTV کیمرے دیکھے گئے تو سیم اسی طرح ایک بندہ بائک پہ آتا ہے اور لاتعداد چاقو کے وار کر کے ان لڑکیوں کو قتل کر دیتا ہے۔ ان 2 لڑکیوں میں سے ایک کا بھائی پاکستان کے مشہور میڈیا چینل میں کام کرتا تھا، اسی لیے میڈیا نے بھی اس خبر کو مسلسل ہائی لائٹ رکھا اور وزیر اعلیٰ سندھ کے حکم پر پولیس بھی حرکت میں آ گئی۔ اس کے بعد پورے کراچی شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ ایک بندہ اپنی بائک پہ چاقو لے کر نکلتا ہے اور جہاں کہیں بھی اسے عورت نظر آتی ہے وہ یا تو اسے زخمی کر دیتا ہے یا قتل کر دیتا ہے۔ اس ٹائم پورے کراچی شہر میں اس چاقو والے کی دہشت بیٹھ گئی۔ عورتوں نے اکیلے گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا۔ کالج یونیورسٹیز کی لڑکیوں نے جگہ جگہ احتجاج شروع کر دیے کہ ہمیں سیکیورٹی فراہم کیجیے۔ پولیس جگہ جگہ اس بائک والے کو ڈھونڈ رہی تھی اور پورے کراچی شہر میں اس چاقو والے کی بات ہو رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد اس کو چھپنا چاہیے تھا لیکن اس نے ایسا نہ کیا اور اس واقعے کے ٹھیک 2 دن بعد جوہر چورنگی کے پاس 4 لڑکیوں کی لاشیں ملی جن کو چھریوں کی مدد سے مار کر قتل کیا گیا۔ اب کراچی شہر کے لوگوں میں اس چاقو والے کی مزید دہشت بیٹھ گئی اور اب پولیس حیران تھی آخر کون ہے یہ شخص اور اسے لڑکیوں کو مار کر کیا فائدہ مل رہا۔ ایک طرف پولیس کو اس شخص کو ڈھونڈنے میں ہفتہ گزر گیا، دوسری طرف اس چاقو والے نے ان 7 دنوں میں 18 لڑکیوں کو قتل کر دیا۔ اس چاقو والے کو کوئی ڈر خوف نہیں تھا، وہ سرے عام کراچی کی گلیوں سڑکوں پہ گھومتا، جہاں کہیں بھی اسے عورت نظر آتی وہ اسے دردناک موت مار دیتا۔ پولیس کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ قاتل کو گرفتار نہ کر سکی اور مجبور ہو کر پولیس نے اعلان کیا کہ جو بھی اس قاتل کو پکڑنے میں ہماری مدد کرے گا اسے 10 لاکھ انعام دیا جائے گا۔ اس انعام کے اعلان کے بعد کراچی کے نوجوان بھی حرکت میں آ گئے کیونکہ پولیس کو یقین تھا کہ اگر ہمارے ساتھ کراچی کے لوگ بھی اس چاقو والے کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد کریں تو وہ جلد از جلد گرفتار ہو سکتا ہے اور ہم مزید قیمتی جانیں کھونے سے بھی بچ سکتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی پولیس کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر ایک دن پولیس کو پنجاب پولیس کی طرف سے ایک کال موصول ہوئی جس میں انہوں نے بتایا کہ یہاں پنجاب میں بھی ایک ایسا شخص تھا جو چاقو کی مدد سے عورتوں کو زخمی کرتا تھا اور 1 مہینے سے وہ غائب تھا شہر سے اور اس مہینے چاقو مار کر زخمی کرنے کا کوئی کیس رپورٹ نہ ہوا۔ اس نے پنجاب میں بھی 50 کے قریب لڑکیوں کو زخمی اور قتل کیا تھا اور جب لوگوں نے اسے پہچاننا شروع کیا تو وہ وہاں سے غائب ہو کر کہیں بھاگ گیا۔ اب پولیس کو سمجھ آ گیا کہ بندہ سیم ہے۔ جب پنجاب کے لوگوں نے اسے پہچاننا شروع کیا تو وہاں سے بھاگ کر کراچی آ گیا اور چاقو کی مدد سے یہاں بھی لڑکیوں کو مار گیا۔ کراچی میں 50 عورتوں کو قتل کرنے کے بعد وہ واپس پنجاب بھاگ گیا
اس کے جانے کے بعد کراچی میں کوئی ایسا کرائم رپورٹ نہ ہوا۔ اب پولیس کو کنفرم ہو گیا کہ بندہ سیف ہے اور اس ٹائم پنجاب میں ہے۔ کراچی پولیس نے پنجاب پولیس سے رابطہ کیا اور پنجاب پولیس نے اسے 72 گھنٹوں کے اندر اندر پنجاب کے شہر منڈی باؤدین سے اسے اس کے گھر کے اندر سے گرفتار کر لیا اور اسے کراچی پولیس کے حوالے کر دیا۔ اور جب پولیس نے اس سے پوچھا کہ وہ عورتوں کو کیوں مارتا ہے تو وہ عجیب عجیب جواب دے دیتا۔ کبھی وہ زور زور سے رونے لگتا اور کبھی کہتا کہ مجھے خواب آتے ہیں کہ عورتوں کو ماروں۔ کبھی وہ زور زور سے ہنسنے لگتا اور کہتا کہ مجھے مزہ آتا ہے یہ سب کرنے۔ جب اس کا میڈیکل ٹیسٹ کیا گیا تو پتا چلا کہ وہ ذہنی مریض ہے اور ایسے لوگوں کو سائیکوپیتھ کہا جاتا ہے، جنہیں لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کر، درد میں دیکھ کر اور مرتا دیکھ کر ذہنی سکون ملتا ہے۔ اسے کراچی کے ایک پاگل خانے میں داخل کرا دیا گیا اور کیس کلوز کر دیا گیا۔ حال ہی میں کارسال واقعے کی مجرمہ کو بھی پاگل قرار دے کر کیس کلوز کر دیا گیا تھا۔ آخر کب تک ہماری پولیس ایسے گناؤنے مجرموں کو پاگل قرار دے کر کیس کلوز کرتی رہے گی؟ آخر کب تک ہم ایسے قیمتی جانیں کھوتے رہیں گے؟ تھوڑا نہیں، پورا سوچیے۔